ایک لڑکی شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے گھر آئی تو اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں میں تنگ آ گئی ہوں، اس انسان سے ہر وقت کی لڑائی جھگڑوں سے زندگی عذاب ہو گئی ہے، جی میں آتا ہے میں اسے جان سے مار دوں، قتل کر ڈالوں اس کا، لیکن قانون کی گرفت سے ڈر جاتی ہوں، اماں بتائیں میں کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹی اگر اتنی ہی تنگ آ گئی ہو تو زہر دے کر مار دو اسے، میرے پاس ایک زہر ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، وہ کھلا دینا بس۔ لیکن بیٹا ایک بات ہے کہ سارا خاندان جانتا ہے، اس کے گھر والے بھی جانتے ہیں کہ تمہاری اس سے بنتی نہیں، تو شک تو پھر بھی تم پر جائے گا۔ لڑکی بولی، تو اماں پھر کیا کروں ایسا کہ میری جان چھوٹ جائے؟ ماں بولی، بیٹا جب تک وہ مر نہیں جاتا تم کوشش کرنا اچھے سے رہنا، زبان درازی نہ کرنا، اچھے اچھے کھانے بنانا، اس کی خدمت کرنا، بن سور کر اس کے سامنے جانا، اسے ہر طرح سے سکون پہنچانا، اس کا چین آرام بن جانا، بیچارے نے آخر مر ہی جانا ہے تو تھوڑے دن اپنا رویہ درست کر لینا تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں، خاندان والوں کو تم پر شک نہ ہو۔ لڑکی اپنی ماں سے زہر کی پڑیا لے کر چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد اچانک وہ لڑکی پھر سے اپنی ماں کے پاس آ کر رو رو کر کہتی ہے، اماں اس زہر کا کوئی توڑ ہے کیا؟ ماں پوچھتی ہے، کیوں کیا ہوا؟ لڑکی بولی، اماں جب سے میں اچھا بننے کا ناٹک کرنے لگی ہوں اس نے جھگڑنا بند کر دیا ہے، مجھ سے بہت پیار سے رہنے لگا ہے، بہت پیار کرنے لگا ہے، میرا بہت خیال رکھنے لگا ہے، اماں میں تو اسے کتنے دن وہ زہر کھلاتی رہی ہوں، وہ مر جائے گا اور میں اب نہیں چاہتی کہ وہ مر جائے، کچھ کرو اماں، اب وہ نہیں میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ ماں نے پیار سے سر پر تھپکی لگائی اور کہا، بیٹا وہ زہر نہیں، ہاضمے کا چورن تھا، اصل زہر تو تم میں تھا، تمہاری زبان میں تھا، تمہارے انداز میں تھا جو تم نے بدلا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ رشتوں میں ہاضمے کا چورن ملاتے ہیں، زہر نہیں، کیونکہ جب تمہاری زبان، تمہارے الفاظ، تمہارے انداز مرد کے لیے زہر ہوں گے تو وہ تمہیں جینے نہیں دے گا، لیکن اگر تم یہ سب بدل لو گی تو وہی مرد تمہیں کبھی مرنے نہیں دے گا، خیال رکھو گی تو خیال کیا جائے گا۔